ذکری، اے موسیٰ ڈریے مت، قریب آ جائے، میں کوئی اور نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہوں۔ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں اے موسیٰ۔ فاخلعنا علیک، آپ جوتے بھی اتار دیجئے، جو جوتے پہنے ہیں اس کو اتار دے۔ انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس سرزمین پہ کھڑے ہیں، وادی طویٰ پر کھڑے ہیں، مقدس زمین۔ اس لیے جو مقدس زمین ہوتا ہے وہاں رب کا حکم یہ ہے کہ جوتے سمیت نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر ان جوتوں میں بہت سے ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ کسی مردار جانور کے کال کی بنی ہوئی جوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو لیے تھے، اس کو تو خیال نہیں تھا یہ کس قسم کے جانور کے جوتے ہیں۔ دباغت بھی نہیں دی گئی تھی ان جوتوں کی چمڑے کو، اس لیے پاک نہیں تھے، وہ چمڑا پاک نہیں تھا۔ اور اس بات سے موسیٰ علیہ السلام لا علم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے اور پھر اس درخت کے قریب آئے بغیر جوتوں کے، اور یہاں پر اللہ سے آپ کی کیا ہم کلام ہوئی، طویل بات ہے۔ اس لیے فرمایا جس مقدس زمین پہ اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہو، بندے کھڑے ہو کر رب کے سامنے عبادتیں کرتا ہو، اس مقدس سرزمین پر جوتوں کے ساتھ حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے مساجد، بیت اللہ، مسجد نبوی، ان تمام زمینوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جوتوں کے ساتھ ان زمینوں پر قدم مت رکھو۔ یہ وادی مقدس ہے، اس پر رب کے سامنے سجدے ہوئے ہیں، معمولی زمین نہیں ہے۔ اور جو ناپاک زمین ہو وہاں پر بغیر جوتوں کے قدم نہ رکھو، جوتوں سمیت آؤ۔ بیت الخلاء کی زمین ہو گئی، غسل کی زمین ہو گئی، یا پاکی حاصل کرنے کے لیے انسان اندر داخل ہوتا ہے، ایسی زمینیں ہو گئی، اس کے لیے حکم یہ ہے جوتوں سمیت داخل ہو جائیے۔ اور جو مقدس زمین ہے یہاں جوتوں کے بغیر آنا چاہیے۔ البتہ اگر نئے جوتے انسان پہن لے کہ ابھی تک اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا، صاف ہے، پاک ہے، ابھی تک اس پر چہل پہل اس جوتوں کے ساتھ نہیں ہوا ہو، یہ بھی ایک روایت سے فرمایا اس نئے جوتوں سمیت 1-2 رکعت نفل پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ تو وہ جوتے بالکل صاف ہیں، اس سمیت 1-2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ ہاں جو استعمال ہو چکا ہو بارہا مقدس زمین میں اس جوتوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔